پھر وہ پنجاب حکومت کے بھی قصے مجھے یاد آ جاتے ہیں. آپ پنجاب حکومت پہ مجھے چارج شیٹ کریں، میں جواب دے دوں گا، لیکن مجھے اپنے قوم نے بھیجا ہے 9 کروڑ کی گاڑی، میں آپ کو 11 ارب کا میں لگژری بھیج رہا ہوں طیارہ. آپ کو جو کیا آپ مجھے خیبر پختونخوا کے لوگوں کی بات نہیں پہنچانے دے رہی؟ بالکل سر، آپ اگر آپ کے شو میں اجازت نہیں ہے تو نہ کریں. آپ کریں سر، ہم تو ہر وقت آپ کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو ہر وقت کٹہرے میں ہوتے ہیں. ذرا وہ لوگ جو دنیا کو کٹہرے میں کھڑے رکھتے ہیں، جو یہ دنیا کو دوسروں کو اپنے مخالفین کو کٹہرے میں کھڑے رکھتے ہیں، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ سہیل آفریدی کے اپنے ضلع خیبر میں تراویح کے نماز میں لوگ کھڑے ہو کر بددعا دے رہے ہیں کہ تیرا کا نہ رہے. یہ آپ ہمارے رمضان کے پیسے کھا گئے. بڑی سخت بات ہے. ایک بندے کے نام پر 150 لوگوں نے پیسے لیے ہیں. اچھا، یہ ہے آنے والے دنوں کے لیے، یہ میں خبردار کر رہا ہوں ریاستی اداروں کو، حکومت کو بھی اور عوام کو بھی، کہ یہ جو 12-13 ارب روپے نکالے گئے ہیں، صحیح، باشمول 5 ارب روپے 500 کروڑ باجوڑ کے اور 400 کروڑ روپے وادی تیرا کے ریہیبلیٹیشن کے لیے، وہ پیسے آگے چند دنوں میں آپ کو عید کے بعد ان کی گندی سیاست پر استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا. نیب جو ہے، میں نیب کو کہہ چکا ہوں کہ نیب ہماری، میں وزیر اعظم کو بھی بتا چکا ہوں، نیب ہماری 1 ٹکے کی نہیں. نیب ستو پی کر سو رہی ہے، کوئی کام نہیں کرے. اگر نیب نے خیبر پختونخوا میں اپنا کام شروع کر دیا تو شاید اس کو کسی اور دفتر میں، کسی اور صوبے میں جانا ہی نہ پڑے. صحیح. سر ایک چیز بتائیں کہ ایک طرف تو ہمارے ملک کے ساتھ ایران جنگ چل رہی ہے، ایک طرف افغانستان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے. اس دوران اگر ملک میں ایک رہائی فورس بنا کے پی ٹی آئی کوئی تحریک چلاتی ہے، سو ہاؤ گورنمنٹ از گونا ڈیل ود اٹ؟ ان کو رہائی فورس، میں ایک مشورے سے ہی ڈیل کر لیتا ہوں، ان کو کسی رہائی فورس بنانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، کیوں؟ بیٹر ایک دہائی فورس بنا لیں. صحیح، یعنی کہ آپ ان کو مشورہ دے رہے ہیں. ہاں، دہائی فورس بنا لیں، اس سے کوئی زیادہ اچھا کام چل جائے گا. رہائی فورس کیا، اس سے پہلے ہم نے ٹائیگر فورس ہم دیکھ چکے ہیں. بندہ اس کا دہائیاں تو ویسے بہت دے رہے ہیں، آپ لوگوں پہ اثر نہیں ہو رہا، وہ علیحدہ بات ہے. سنائی نہیں دے رہی. اب یہ دیکھیں نا، اب اس میں ان کا قصور ہے آپ لوگوں. اگر آپ کو سنائی دے رہی ہے تو ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے. ہمیں تو ان کی دکھائی دیتی ہے بدماشیاں، جو کہتے ہیں کہ روز بیٹھ کر ٹی وی پر الزامات لگاتے ہیں. صحیح. روز ٹی وی پر لگا کے جو ہے تو یہ انتشار کرتے ہیں، سوشل میڈیا کو یہ ریاست اور اسٹیٹ کے خلاف استعمال کرتے ہیں. ابھی تو کچھ عرصے سوشل میڈیا سب سے پہلے اگر انہوں نے کچھ ذمہ داری کا احساس کرنا ہے تو یہ اپنی سوشل میڈیا کو تھوڑا سا، لیکن سر خاموش ہے کچھ عرصے سے. نہیں ہے خاموش. صحیح، بالکل نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو بالکل رہا؟ نہیں ہے. مائلز ٹو گو. تھوڑا سا اپنا رویہ بہتر کریں. بہتر مینس پولیٹیکل ہی کر لیں. ابھی تک تو یہ سیاسی جماعت نہیں بن سکے. They couldn't learn how to behave like a political leader in parties. تو ان کو چاہیے کہ یہ تھوڑا سا بیہیو کرنا شروع کریں تو اور اگر یہ بیہیو کریں گے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. صحیح. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے سنا کہ اختیار ولی صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کو رہائی فورس کی نہیں، دہائی فورس کی ضرورت ہے. بات کریں گے پی ٹی آئی کی کہ کیا پی ٹی آئی عید کے بعد کوئی احتجاج کرنے جا رہی ہے؟ کسی گرینڈ احتجاج کی بہت باتیں ہو رہی ہیں. اس حوالے سے ہم مزید تفصیلات لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کے پی حکومت کے مشیر اطلاعات شفیع جان صاحب. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ خبریں آ رہی ہیں کہ سی ایم کے پی جو ہے وہ ایک گرینڈ تحریک چلانے جا رہے ہیں. اگر واقعی ایسا ہے تو پی ٹی آئی کی کیا تیاری ہے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک تحریک کا تعلق ہے تو عمران خان رہائی فورس پہ ہو رہا ہے، اس کا سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے. عید کے بعد آپ نے دیکھا انشاءاللہ اس کی لانچنگ ایونٹ ہوگا. اس کے بعد ڈیش بورڈ کھول دیا جائے گا جس میں پاکستان سے تمام صوبوں سے نوجوان اس میں شریک ہوں گے. ممبرشپ ہوگی، باقاعدہ ان سے حلف لیا جائے گا اور اس کو لیڈ جو ہے سی ایم سہیل آفریدی صاحب کریں گے. یہ جو اعلان کیا گیا تھا رہائی فورس کا، یہ اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں کیا گیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کے کندھوں پہ ڈالی تھی، اور جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ کو آفریدی صاحب نے لیڈ کیا ہے وہ مثالی ہے. آپ نے سندھ میں دیکھا ہوگا، پنجاب میں دیکھا ہوگا، خیبر پختونخوا میں میس موبلائزیشن دیکھی ہوگی. تو اسی تناظر میں رہائی فورس بنائی جا رہی ہے. عید کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے باقاعدہ ڈیش بورڈ کھول دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ موومنٹ آپ کو یاد ہوگی، جو مومنٹم اسٹریٹ موومنٹ کا تھا کو دوبارہ حاصل کیا جائے گا، اور اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نئی جگہوں کا اعلان بھی جلد کر دیا جائے گا. سر اچھا ایک چیز بتائیے گا کہ آپ نے یہ بات کی کہ جی اب ہم لوگ تو تیار ہیں،
لیکن بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ مطلب ماضی میں اگر ان کے ہم کچھ بیانات سنیں تو وہ اس کی نفی کر چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو تاثر ملتا ہے رہائی فورس کا وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرنے آ رہے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ کانٹرڈکشن کیوں آ رہی ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ہے، واحد نیشنل پولیٹیکل پارٹی ہے جو تمام صوبوں میں پائی جاتی ہے. ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر شہر میں تحریک انصاف کی نمائندگی آپ کو نظر آئے گی. جب پارٹی اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو پھر پارٹی پولیٹیکل کمیٹی میں ہر بندی کی اپنی رائے ہوتی ہے. اس رائے کا احترام بھی کیا جاتا ہے، اکراس دا بورڈ ان رائے کو لیا بھی جاتا ہے، ان کی تجویز بھی لی جاتی ہے، مشورہ بھی ہوتا ہے. جہاں تک فورس کی بات ہے تو نام پہ کچھ ہمارے رہنماؤں کو ایشوز ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے. عمران خان رہائی امن فورس جو ہے، یہ امن فورس یا امن موومنٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ایک فورس ہے یہ ضرور بنائی جائے گی اور یہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہوگی، یہ پرامن ہوگی. اور جو بھی لائے عمل دیا جائے گا عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، یہ فورس اس میں صف اول میں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں قانون اور آئین اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کا، دھرنے کا، لانگ مارچ کا. تو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہی لائے عمل دیا جائے گا، اور جو عمران خان رہائی فورس ہوگا یہ قانون کے دائرے کے اندر ہی عمران خان صاحب کی رہائی کی جو کوشش ہوگی اس میں صف اول میں ہوگی. صحیح سر، لیکن جو اس وقت ملکی حالات جا رہے ہیں، جس طرح سے ایک خطہ جو ہے وہ ایک سچویشن فیس کر رہا ہے، ڈو یو تھنک کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کو پرمیشن مل جائے گی؟ کیونکہ جب پی ٹی آئی نے کچھ کیا ہے تو بعد میں ایک امپریشن ایسا آیا کہ وہ پرتشدد احتجاج تھا، اور سیکشن 144 بھی لگتا ہے جب آپ کوئی بھی احتجاج کرنے کی تیاری کرتے ہیں. تو اتنی پولیٹیکل سپیس کیا آپ لوگوں کو دی جائے گی کہ آپ کے احتجاج یا تحریک جو ہے یہ چلا سکیں؟ دیکھیے، جہاں تک پولیٹیکل سپیس کی بات ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں ہے. پنجاب میں، سندھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں تحریک انصاف کا جھنڈا، پوسٹر، عمران خان صاحب کی تصویر بین ہے. NA 129 کا الیکشن کی مثال آپ کے سامنے ہے، جہاں پہ تحریک انصاف بائی الیکشن میں حصہ لے رہی تھی. میاں اظہر صاحب کی وفات کی وجہ سے وہ سیٹ خالی ہوئی تھی، جس میں پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہاں پہ الیکشن میں حصہ لیا جائے. جب ہم الیکشن میں حصہ لے رہے تھے تو وہاں پہ ریلی بھی نہیں چھوڑی جا رہی تھی، الیکشن مٹیریل بھی نہیں چھوڑا جا رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب اس طرح کے تو کافی ایونٹس ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں. اب کیونکہ یہ جو گرینڈ تحریک آپ لوگ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اس کی رجسٹریشن کا ٹائم فریم کتنا ہوگا اور یہ کب تک لانچ ہو جائے گی؟ عید کے بعد اس کا لانچنگ ایونٹ ہے رہائی فورس کا. CM سہیل آفریدی صاحب خود اس لانچنگ ایونٹ سے خطاب بھی کریں گے. اس کے کا ڈیش بورڈ کھول دیا جائے گا، مختلف شہروں میں اس کی ممبرشپ ہوگی. خیبر پختونخوا میں، پورے پاکستان میں لوگ رجسٹر ہو سکتے ہیں ڈیش بورڈ کے تھرو. 90% لوگوں کا لیڈر عمران خان ہے، تو تمام تر نوجوان اس میں شامل ہوں گے، جس کو آفریدی صاحب لیڈ کریں گے. چین آف کمانڈ کا ایشو بھی نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ ان سے باقاعدہ حلف بھی لیا جائے گا، اور یہ غیر سیاسی ہوگی. جس دن عمران خان صاحب رہا ہوں گے اس کو ڈیزالو کر دیا جائے گا. صحیح. اچھا، مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ جو اس میں رجسٹریشن کرائیں گے اپنی، ان کی پروٹیکشن کس طرح سے آپ لوگ کریں گے؟ لائک خدا نہ خواستہ کچھ ایڈورس بھی ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا چلا گیا. میں نے پہلے بھی آپ سے سوال پوچھا تھا، تو ان لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا پلان ہے؟